میری شب سحر بنا دی تیرا چہرہ آفتابی، تیرا چہرہ آفتابی، تیرا حق ہے بے حجابی۔ میرے در تک تو پہنچا، میرے دل میں تو آ بسا تو، میری آنکھ سے تو بھاگا، گو رہی گراں رکابی۔ تو عیار کم عیاراں، تو قرار بے قراراں، تو دوائے دل فگاراں، صفت اس کی دیر یابی۔ غم عشق اور اس کی لذت میں اثر ہے دو طرح کا، کبھی سوز درد مندی، کبھی مستی و خرابی۔ میرے دل کی کچھ حکایت تو سنا کہ تو ہی جانے، میرا دل کہاں ہے جس کی نہ ہو مجھ سے بازیابی۔ ہے قسم جمال حق کی نہیں اور دل کی خواہش، ہے دعا کبوتروں کو تو عطا کرے عقابی۔ اے میرے محبوب، تو نے اپنے رخ روشن سے میری رات کو صبح میں بدل دیا ہے، چونکہ تو آفتابی چہرہ رکھتا ہے اور آفتاب کا کام دنیا کو روشنی عطا کرنا ہے، اس لیے تو بھی میرے سامنے بے حجاب ہو کر آ، کیونکہ جلوہ دکھانا تیرا کام ہے۔ تیرا یہ کرم ہے کہ تو نے میرے درد کو پہچان لیا اور اب اس دل میں تو آرام کرنے لگا ہے۔ تو اس قدر دل میں بسنے کے باوجود میری نگاہوں سے دور ہے۔ تو میرے جیسے بے قیمت لوگوں کی قیمت اور بے قرار دلوں کو قرار ہے۔ تو غم زدہ دلوں کا کارگار دوا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تو آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ کم معیارہ کہتے ہیں بے قیمت۔ غم عشق اور اس کی لذت دو طرح اثر کرتی ہے، کبھی اس میں سوز اور درد مندی پیدا ہوتی ہے اور کبھی کیف و مستی کی خرابی ظاہر ہوتی ہے۔ تو میرے دل کا حال اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے اسے تو ہی بیان کر دے۔ تو خوب جانتا ہے کہ میرے دل کہاں ہے، وہ تو تیرے پاس ہے۔ اگر میرے پاس ہوتا تو اپنی کہانی خود بیان کر دیتا۔ اے خدا، تیرا جاہ و جلال کی قسم، میں اپنے دل میں کوئی اور آرزو نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تو کبوتروں کو عقابی نظر بخش دے۔ جو ملت کے لوگ ہیں جو کہ کمزور ہیں، جو کہ چھوٹے سے دل والے ہیں، ان کو عقاب جیسا بنا دے۔ نہیں رکھتا میں خانے میں اے ساقی کوئی محرم، کہ میں ہوں اور ہی عالم سے شاید اولین آدم۔ کبھی فرسودہ پیکر کو تو کر دے خاک کی مٹھی، اٹھائے آگ اس سے اور کبھی چھڑا کے تو اسے پرنم۔ تو لا وہ دولت بیدار، وہ جام جہاں بین لا، دیا تو نے عجم کو اور ہی جمشید کا دمخم۔ محرم کہتے ہیں کوئی اور رازدار، پیکر فرسودہ بیکار جسم، جام جہاں بین دنیا کو دیکھنے والا پیالہ۔ اے ساقی، میرا اس میکدے یعنی دنیا میں تیرے سوا کوئی اور محرم راز نہیں ہے، کیونکہ میں شاید کسی اور ہی جہاں سے آنے والا پہلا آدمی ہوں۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں میرے افکار کو پہچاننے والا کوئی نہیں، میرے سوچوں کو کوئی نہیں جانتا، میری شاعری کو کوئی نہیں جانتا، اقبال کہہ رہے ہیں۔ کبھی تو اس بیکار جسم کو ایک جسم خاکی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور کبھی تو اسی خاکی جسم پر پانی چھڑک کے اسے آگ سے بھڑکا دیتا ہے، یعنی کبھی اسے سوز و گداز سے محروم رکھتا ہے اور کبھی اس میں عشق و مستی کے کمالات پیدا کر دیتا ہے۔ اے ساقی، اے اللہ تعالیٰ، وہ دولت بیدار یعنی جو اسلاف کا جو علم ہے، اور جہاں کو دیکھنے والا پیالہ یعنی نظر، اثر نو لے کے راہ، کیونکہ دیار عجم کو تو نے شاہ ایران جمشید کی محفل پھر سے عطا کر دی ہے، اب ان میں اصول جہاں بانی کی صلاحیت بھی پیدا کر دے۔ تو دکھی جہاں کے اندر کیا کاروبار رکھے، میرا اضطراب جانے دل بے قرار رکھے، تجھے اشک کی خبر کیا کہ ایک آنکھ سے جو ٹپکے، تو ہوا سے برگ گل پر در شاہوار رکھے۔
جو گنے نفس نفس کو کیا بتاؤں ایسی جاں کا، دم مستار رکھے غم روزگار رکھے۔ درمندانے درد رکھنے والے، اشاق در شہوار شہانہ موتی، دم مستار عارضی ساس۔ عاشقوں کی دنیا سے تیرا کیا تعلق ہے؟ کیا تو ہماری تڑپ کو پہچانتا اور جانتا ہے؟ کیا تیرے پاس دل بے قرار ہے؟ اگر نہیں تو پھر تیرا بزم اشاق سے کیا ناتا ہے؟ تجھے اس قیمتی آنسو کی کیا خبر جو کسی غمزدہ کی آنکھ سے ٹپکتا ہے؟ تیری قدرت تو یہ ہے کہ تو پھول کی پتی پر شبنم کے شہانہ موتی سجا دیتا ہے۔ تجھے کسی کی آہو زاری سے کیا مطلب؟ میں تجھ سے اپنی جاں کے بارے میں کیا کہوں جو اپنی ایک ایک سانس گن گن کر گزار رہی ہے، اسے ہر وقت موت کا خطرہ رہتا ہے۔ کیا تو اے محبوب عارضی زندگی رکھتا ہے؟ اور کیا تجھے اس زمانے کا غم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ تو ہر شے سے بے نیاز ہے۔ تجھے میری زندگی کی مشکلات کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ تو اس دور سے گزرا ہی نہیں۔ اگر نظارہ از خود رفتگی لائے حجاب اچھا، نہ ہو مجھ سے یہ سودا، قیمت اس کی تو گرا چاہے۔ سخن کہے ہم سے بے پردہ، گیا روز کم آمیزی۔ جو کہتے تھے کہ تم ہم کو یا یوں چاہیے یا واں چاہیے، نگاہ بے ادب سے چرغ مینائی میں ہے رکھنے۔ بنا تو اور عالم گو حجاب ایک درمیاں چاہے۔ تو کر اپنی حفاظت یوں کہ گو تو بے نیاز اتنا۔ وجود اپنا دکھانے کو تو خون دوستاں چاہے۔ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، تو سجدہ نوریوں سے خاکیوں سے بیش ازاں چاہے۔ محبت سے بناؤں کیمیا میں اپنے تانبے کو، جو کل پہنچوں میں تیرے ہاں تو مجھ سے ارمغاں چاہے۔ اے میرے محبوب، تیرے دیدار کی وجہ سے اگر مجھ پر جنوں کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو میرے لیے تیرا پردے میں رہنا ہی بہتر ہے۔ تیرے دیدار کے بدلے میں مجھے شناخت سے ہاتھ دھونا منظور نہیں۔ میرے لیے یہ سودا اچھا نہیں، کیونکہ تو اپنے دیدار کے بدلے میں مجھ سے بھاری قیمت مانگ رہا ہے۔ مجھ سے پردے میں بات کرنے کے بجائے سامنے آ کر بات کر، کیونکہ تیری کم آمیزی کے دن اب ختم ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ زمانہ کہ جب کہا کرتے تھے کہ تو ہمیں اس طرح چاہتا ہے یا اس طرح چاہتا ہے۔ انسان کی بے ادب گستاخ نگاہوں نے نیلے آسمان میں شگاف ڈال دیا ہے۔ اب تیرے لیے پردے میں رہنا محال ہے۔ اگر تو اپنے اور انسان کے درمیان کوئی پردہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر کوئی نیا جہاں پیدا کر، کیونکہ اب ہر ذرے میں تیری جھلک نظر آتی ہے۔ اے خدا، اے اللہ تعالیٰ، تو اپنے آپ کو اس طرح پوشیدہ رکھتا ہے کہ کوئی تجھے دیکھ نہ سکے۔ ان بے نیازیوں کے باوجود تو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے خون کا نذرانہ مانگ رہا ہے۔ اور آخری دو شعروں میں اقبال کہہ رہے ہیں، مقام بندگی اور چیز ہے اور مقام عاشقی الگ شے ہے۔ تو فرشتوں سے تو صرف سجدوں کی تمنا رکھتا ہے، لیکن انسان سے سجدے کے علاوہ جان لٹانے کی طلب بھی رکھتا ہے۔ میرے پاس جو کچھ تانبا ہے میں محبت سے اسے سونے میں تبدیل کر دیتا ہوں، کیونکہ کل یہ روز حشر تو مجھ سے جب تحفہ مانگے گا تو یہ کچا تانبا یعنی میرا دل اس قابل نہیں ہوگا کہ تیرے حضور پیش کر سکوں۔ میں اسے تیری محبت کے کیمیا سے سونا بنا کر تیرے حضور پیش کروں گا۔ چرغ مینائی کہتے ہیں نیلا آسماں، مس خام کچا تانبا۔ دکھلائے تیرا نور سفید و سیاہ کو، دریائے کو دشت و در و مہر و ماں کو، اس کو طلب تجھے ہے نگاہ جس کی آشنا۔
اس کی طلب مجھے جو نہ دے جل نگاہ کو۔ اے انسان، تیرے نور یعنی عقل و دانش کے جلووں سے ہر چیز وجود میں آئی ہے۔ تیرے نور کے ان جلووں کے باعث کائنات کے اسرار جو ہیں اور ان کے رموز کا پتہ چلتا ہے۔ دریا ہو، جنگل ہو، آبادی ہو، سورج ہو یا چاند ہو، سب کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے اور فطرت کے تمام پوشیدہ اسرار پر سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اے دنیا کے متلاشی، تو اس چیز کا طالب ہے جسے تیری نگاہ دیکھ سکتی ہے، یعنی تو مادی اشیاء کا خواستگار ہے، لیکن میں تو اس ہستی یعنی خدا کی تلاش میں ہوں جو نگاہوں کے دائرے میں نہیں سما سکتا۔ تو دے وہ دل کہ جس کی مستیاں اپنے ہی میں لائے، تو لے وہ دل کہ از خود رفتہ ہو اوروں کے کام آئے۔ تو لے وہ دل اسیر بیش و کم جو ہو، تو دے وہ دل جو گیتی کو سمجھ پائے۔ مجھے کر اے شکاری ترکش تقدیر سے باہر، جو ترکش میں ہے تیر اس کو جگر دوزی کہاں آئے۔ نہ ہو کار جہانگیری سے خستہ زندگی کوئی، جہاں ایک میں گرہ میں باندھوں ایک اور پیش آئے۔ گیتی کہتے ہیں دنیا کو، صیدگر کہتے ہیں شکاری۔ اے خدا، مجھے ایسا دل عطا کر دے کہ جس کی مستی اس کی اپنی ہی تیار کردہ شراب سے ہو۔ مجھ سے وہ دل واپس لے کے جو مدہوش بے خبر اور اپنے بجائے غیروں کے بارے میں سوچتا ہو۔ مجھے وہ دل عطا کر دے جو اس کائنات کو اپنی گرفت میں لے لے، اور مجھ سے وہ دل واپس لے لے جو دنیاوی مفاد کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ اے شکاری، تو مجھے تقدیر کے ترکش کے دائرے سے باہر نکال۔ وہ تیر میرے جگر کو کیسے زخمی کر سکے گا جو ابھی ترکش میں ہی پڑا ہو۔ اور آخری شعر میں، دنیا پر قبضہ کرنے یا اسے مسخر کرنے کے عمل سے زندگی میں کمزوری نہیں آتی۔ میں جب ایک دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہوں تو میری تگ و دو کے لیے دوسرا جہاں میرے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یعنی دنیا مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔